بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے درود و سلام نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر۔ توپوں کی گھن گرج سے زمین اور پہاڑ کانپ رہے تھے اور بارود کے دھوئیں آسمان پر سیاہ بادلوں کی طرح چھائے جا رہے تھے۔ نقاروں کی تال پر شہنائیوں کی آواز ہوا کی دوش پر سوار دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ آسمان پر آتش بازی نے ایک سماں باندھ رکھا تھا جس سے مختلف رنگوں سے بنتے بگڑتے چاند ستاروں کی بارش سی ہو رہی تھی۔ پتھریلی زمین پر اپنے سموں سے شرارے بکھیرتے ہوئے ہنہناتے ہوئے گھوڑے خراما خراما چلے آ رہے تھے۔ فضا خوشی کے نعروں سے گونج رہی تھی۔ نادر شاہی فوج ہندوستان سے واپس کابل جا رہی تھی۔ ہندوستان سے واپس کابل کی سرزمین پر سینکڑوں میل کا فاصلہ طے کر کے لوٹ رہی تھی۔ فاتح سپاہیوں کے چہرے خوشی سے ٹمٹما رہے تھے۔ فوج کے آگے فرمان روا افغانستان نادر شاہ درانی اپنے عربی النسل نکرانی گھوڑے پر بڑی شان کے ساتھ بیٹھا اپنے دارالسلطنت کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس سے چند قدم پیچھے فوج کا بہادر سپہ سالار احمد شاہ ابدالی اپنے منہ زور گھوڑے کی راسیں کھینچے چلا آ رہا تھا جو نادر شاہ کے گھوڑے سے آگے بڑھ جانے کے لیے مچل رہا تھا۔ اس کے بعد عہدوں کے اعتبار سے فوج کے افسر درک برق لباسوں میں خوش گپیاں کرتے چلے آ رہے تھے جن کے پیچھے گھڑ سوار فوج کے دستے بڑی تنظیم کے ساتھ میں بڑے بڑے نیزوں پر اپنی پلٹن کے نشان پھریروں کی صورت اڑاتے مخصوص رفتار کے ساتھ چلے آ رہے تھے جن کے درمیان مال غنیمت سے لدے ہوئے اونٹ کچر ہار برداری کے دوسرے جانوروں کے علاوہ سامان سے لدے ہوئے چھکڑے تک موجود تھے۔ یہ توپیں سلامی کے طور پر داغی جا رہی تھی۔ آتش بازی کا مظاہرہ کابل کے عوام کی دلی ترجمانی کر رہا تھا جو خوشی اور مسرت کے ملے جلے جذبات کے ساتھ اپنے بادشاہ اور اس کی فوج میں موجود اپنے بیٹوں اپنے بھائیوں کی واپسی پر مسرت کا اظہار کر رہے تھے۔ آگے جاتے ہوئے نادر شاہ درانی نے اپنی گردن گھما کر پیچھے آتے ہوئے احمد شاہ ابدالی کو دیکھ کر خندہ پیشانی سے کہا، احمد شاہ، جنگ میں جاتے وقت تمہارا گھوڑا ہم سے بھی 2 قدم آگے موجود رہتا ہے۔ کیا بات ہے؟ فتح کے بعد ہمیں بار بار پیچھے مڑ کر تمہیں مخاطب کرنا پڑتا ہے۔ شاید یہ وفادار جانور زیادہ تھک گیا ہے۔ ایسا ہونا بھی چاہیے۔ میدان جنگ میں تم اسے بجلیوں کی طرح ہر کمزور محاذ کی طرف دشمنوں پر گراتے بھی رہے ہو۔ دشمن پر عقاب کی طرح جھپٹ پڑنا اور بجلی بن کر ٹوٹ پڑنا تمہارا ترہ امتیاز ہے جس کے ہم قائل ہیں۔ احمد شاہ ابدالی نے بڑے تحمل اور احترام کے ساتھ جواب دیا، ایسا نہیں ہے سردار، نہ تو میرا گھوڑا ہی تھکا ہوا ہے اور نہ ہی میرے بازو ابھی شل ہوئے ہیں۔ میدان جنگ میں آگے بڑھ کر دشمن کے وار سے بادشاہ کی ڈھال بن جانا وفادار سپاہی کا فرض ہے، لیکن عام حالت میں اپنے سردار کے شانہ بشانہ چلنا گستاخی میں شمار ہوتا ہے۔ وفاداروں کے قدم اپنے بادشاہ کے برابر نہیں، اس کی قیادت میں اس سے پیچھے ہونے چاہیے۔ مرحبا احمد شاہ، ہم تمہاری بہادری، جنگی سیاست اور عقل و دانش کے ہمیشہ سے مداح ہیں۔ باخدا اپنے بعد تاج شاہی کو تمہارے ہی سر پر جگمگاتا دیکھ رہے ہیں، تم اس کے اہل ہو۔ نادر شاہ نے کہا تو احمد شاہ نے قدر اضطراب سے جواب دیا، ایسا نہ فرمائے سردار، خدا آپ کا سایہ ہمارے سروں پر قیامت تک قائم رکھے۔ آپ کے بازوؤں کی طاقت اور آپ کی تلوار کا لوہا تو افغانستان سے لے کر ہندوستان تک کے فرمانروا مان چکے ہیں۔ کس میں یہ طاقت اور جرأت ہے کہ اس تاج کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی دیکھ سکے؟ نادر شاہ نے اپنے گھوڑے کی باگوں کو کھینچ کر احمد شاہ ابدالی کو برابر آنے کا موقع دیتے ہوئے خندہ پیشانی سے جواب دیا، تم نے ہماری بات کو غلط سمجھا ہے احمد شاہ، ہمیں تمہاری وفاداری پر بھروسہ ہی نہیں ناز بھی ہے۔ ہمارا مقصد یہ ہرگز نہ تھا کہ خدا نخواستہ تمہارا ہاتھ اس تاج کی طرف اٹھ سکتا ہے۔ جانے برادر، ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہمارے بعد اگر کوئی ان منہ زور افغان سرداروں کو قابو میں رکھ سکتا ہے تو فقط وہ تم ہی ہو، اور تمہاری عقل و فراست ہار میں پروئے ہوئے ان موتیوں کو بکھرنے نہ دے گی۔
تمہاری تلوار کی کاٹ اس کے فولاد کی ہیبت کے سامنے یہ سر نہیں اٹھا سکتے۔ میری فوج میں بڑے بڑے بہادر سردار اور بھی موجود ہیں، لیکن جانے برادر بہادری کے ساتھ عقل و فراست، جنگی شعور اور حکومت کرنے کی سیاست ہر ایک میں موجود نہیں ہوتی۔ احمد شاہ، ہم یہ مانتے ہیں کہ بہادر اپنی نوک شمشیر سے اپنی فتح و نصرت کی داستانیں خیمہ کرتاس پر تحریر کرتا ہے۔ وہ سیلاب کی طرح تیزی سے پھیلتے ہوئے دشمنوں کی سلطنتوں کو بھی اپنی زیر لے آتا ہے۔ اس کی زد میں آنے والی چٹانیں بھی خوش و خاشاک کی طرح بہہ جاتی ہیں۔ وہ کابل کی سرزمین سے بگولے کی طرح اٹھ کر ہندوستان کے افق پر بادل کی طرح چھا جاتا ہے۔ اس کی ٹڈی دل فوج دشمن کے خون اور لاشوں کو روندتی ہوئی بڑھتی ہی چلی جاتی ہے، لیکن احمد شاہ جس طرح زمین پر بہادر سپاہی اپنی داستان تعریفوں کے صفحات پر رقم کرتا ہے، ٹھیک اسی طرح آسمان پر بھی تقدیروں کے فیصلے لکھے جاتے ہیں۔ وہ فیصلے جو نادر شاہ گڈریے کے سر پر تاج شاہی رکھ کر اسے بادشاہ اور امیر بنا دیتے ہیں۔ جس طرح ہمیں اپنی تلوار کی دھار پر بھروسہ ہے، اسی طرح آسمان پر لکھے جانے فیصلوں پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ احمد شاہ نے مؤدب لہجے میں احتجاج پیدا کرتے ہوئے کہا، سلطان عاقل اور دانشور ہیں، گستاخی معاف۔ اس خوشی کے موقع پر یہ خدشات کچھ بے محل معلوم ہوتے ہیں۔ کیا یہ بہتر نہیں امیر اس موضوع کو بدل لیں؟ نادر شاہ نے ٹھٹکا لگاتے ہوئے جواب دیا، تم ٹھیک ہی کہتے ہو احمد شاہ، جب تقدیر کے فیصلے پر ایمان ہو تو پھر اس پر سوچ بچار کرنا بے محل ہے۔ جانے برادر، ہماری خواہش ہے کہ جب ہم شہر میں داخل ہوں تو تم ہمارے شانہ بشانہ ساتھ ہو۔ کیا یہ بات باز ادب کے خلاف اور دوسرے سرداروں کے لیے حسد کا باعث نہ ہوگی سردار؟ احمد شاہ نے سوال کیا تو نادر شاہ نے جواب دیا، احمد شاہ، یہ پیشکش تمہاری طرف سے تو نہیں، یہ پیشکش ہماری طرف سے ہے۔ پھر جہاں تک دوسرے سرداروں کے حسد کا سوال ہے تو تم جانتے ہو ہم منہ زور گھوڑوں کے منہ میں خاردار لگام ڈالنے سے خوب واقف ہیں۔ اور پھر جواب دینے کی بجائے احمد شاہ نے اپنے منہ زور گھوڑے کی راسیں ڈھیلی چھوڑ دی جو پہلے ہی آگے بڑھ جانے کے لیے مچل رہا تھا، جسے احمد شاہ کے فولادی بازوؤں کی گرفت نے قابو کر لیا تھا۔ ڈھیل ملتے ہی گھوڑے نے رکت بھری اور وہ نادر شاہ کے گھوڑے کے پاس جا پہنچا۔ اسی طرح پھولوں کی بارش میں بازاروں سے گزرتے ہوئے یہ لوگ محلات تک جا پہنچے، جہاں فضا زندہ باد کے نعروں سے گونج رہی تھی۔ کابل کی عوام حیرت اور خوشی کے ملے جلے جذبات کے ساتھ اس بے بہا دولت کو دیکھ رہے تھے جسے مغل فرمانرواؤں نے صدیوں میں جمع کیا تھا اور جس نادر شاہ درانی چند روز میں ہی حاصل کر لایا تھا۔ اس مال غنیمت میں شاہجہاں بادشاہ کا تخت بھی شامل تھا اور کوہ نور ہیرا بھی۔ ایک روایت کے مطابق اس ذخیرے میں 70 کروڑ روپے کی مالیت کا سونا اور جواہرات موجود تھے۔ اس کے علاوہ 100 ہاتھی، 7,000 اعلیٰ نسل کے گھوڑے، 10,000 قیمتی سامان سے لدے ہوئے اونٹ، بے شمار زا اور کاریگر بھی موجود تھے جنہیں نادر شاہ اپنی سلطنت میں محلات اور خوبصورت عمارتیں بنوانے کے لیے ساتھ لے آیا تھا۔ تمام سامان کو دربار عام میں نمائش کے لیے سجا دیا گیا تھا، جہاں تمام امراء اور وزراء اور سرکاری عہدیدار حسب منصب اپنی نشستوں پر براجمان تھے۔ ان سب کو اس لیے خاص طور پر حاضر ہونے کا حکم جاری کیا گیا تھا کہ بادشاہ اپنے وفادار عہدیداروں کو انعام و اکرام سے نوازنا چاہتا تھا۔ آج دربار میں بادشاہی کی نقرائی کرسی کی بجائے اس جگہ تخت طاؤس رکھا گیا تھا۔ اس تخت میں بڑے بڑے جلیل القدر شہنشاہوں کو دیکھا تھا اور آج ہندوستان کی سرزمین سے بہت دور کابل کے شہر دربار میں یہ بڑا افغانستان کے بادشاہ نادر شاہ درانی کا منتظر تھا۔ دربار میں نقیب کی آواز بلند ہوئی جس نے فارسی زبان میں بادشاہ کی آمد کا اعلان کیا۔ دربار میں موجود تمام عہدیدار باادب ہو کر بیٹھ گئے۔ کچھ دیر قبل جو سرگوشیاں اور چہمگوئیاں جاری تھیں بادشاہ کے احترام میں بند ہو گئیں۔ نادر شاہ اپنے روایتی انداز میں دربار میں داخل ہوا اور آ کر تخت طاؤس پر بیٹھ گیا۔ اس نے طائرانہ نگاہوں سے حمایدین سلطنت کو دیکھا جن میں فوجی سردار بھی شامل تھے اور سلطنت چلانے والے وہ دماغ بھی
جو تمام اندرونی اور بیرونی انتظامات کے ذمہ دار تھے۔ ان میں سیاستدان بھی تھے، منصب بھی اور شمشیر زن بھی۔ نادر شاہ کے تخت سے تھوڑا نیچے دائیں طرف احمد شاہ ابدالی ایک قیمتی کرسی پر بیٹھا تھا جو افغانستان کی فوج کی سپہ سالار کے لیے مخصوص تھی۔ بائیں طرف قاضی القضات اور وزیر اعظم انعام الحق درانی کی نشست موجود تھی۔ بادشاہ کے بیٹھتے ہی درباری شاعر نے روایتی انداز میں اس کی شان میں قصیدہ پیش کیا۔ اس کے بعد نادر شاہ نے سب سے پہلے احمد شاہ ابدالی کو فرزند ارجمند کے خطاب کے علاوہ انعام و اکرام سے نوازا۔ اس کے بعد عہدوں کے اعتبار سے انعام و اکرام کی بارش ہوتی رہی اور یہ سلسلہ آخری عہدیدار تک جاری رہا۔ اس کے بعد نادر شاہ نے کوہ نور ہیرا اٹھا کر درباری نجومی فرحت اللہ خان کو دکھاتے ہوئے کہا، فرحت اللہ یہ کوہ نور ہیرا جو سلاطین مغلیہ کے تاجوں میں ایک مدت تک جگمگاتا رہا اور جو خدا کے فضل و کرم سے اب ہماری ملکیت ہے، ہم چاہتے ہیں اسے اپنے تاج کی زینت بنائیں۔ بتاؤ کہ یہ ہیرا ہمارے لیے خوش قسمتی کا باعث ہوگا یا نہیں۔ فرحت اللہ نے آگے بڑھ کر بڑی تعظیم کے ساتھ کوہ نور ہیرے کو نادر شاہ کے ہاتھوں سے لے لیا اور بغور اس کا مشاہدہ کرنے لگا۔ پھر اس نے کاغذ پر آڑی ترچھی لکیریں کھینچنی شروع کر دی۔ تمام درباری اور خود بادشاہ بڑے اشتیاق سے اس کے جواب کے منتظر تھے، جبکہ نجومی ان لکیروں کے جال میں الجھا ہوا سوچ و بچار میں ڈوبا ہوا تھا۔ دربار میں مکمل خاموشی طاری تھی۔ جو وقت گزر رہا تھا سب کے چہروں پر ایک اضطرابی کیفیت طاری تھی۔ آخر فرحت اللہ نجومی نے اپنی جھریوں سے بھرے ہوئے چہرے پر موجود انتہائی پرکشش اور چمکدار آنکھوں کو لکیروں کے جال سے نکال کر قدرے سنجیدہ انداز میں نادر شاہ کی طرف دیکھا۔ اس کے لب خاموش تھے لیکن چہرے پر تجسس برقرار تھا۔ اس کی خاموشی جو نادر شاہ کو شاہ گزر رہی تھی کو توڑتے ہوئے نادر شاہ نے اپنی باروب اور گرجدار آواز میں کہا، فرحت اللہ خان، تقدیر کے فیصلے آسمان پر لکھے ہوتے ہیں۔ تیرا علم جو تجھے بتا رہا ہے وہ تیرا ذاتی فیصلہ تو نہیں، پھر کیوں تاخیر سے کام لے رہے ہو؟ بے خوف و خطر اپنے علم اور مشاہدے کا اظہار کر دے۔ فرحت اللہ خان نے خوف و تجسس میں ڈوبی ہوئی سنجیدہ آواز میں جواب دیا، افغانستان کے بادشاہ، یہ ہیرا جس قدر قیمتی ہے اسی قدر بے وفا اور خطرناک بھی ہے۔ یہ بڑے بڑے نامور، شجاع اور جلیل اللہ سلطانوں کے تاج شاہی کی زینت ضرور بنتا رہا ہے، لیکن میرا علم بتاتا ہے کہ اس نے کسی کے ساتھ بھی وفا نہیں کی۔ شہنشاہ بابر کے بیٹے ہمایوں کو اس کی بدولت ہندوستان کے تاج و تخت سے شیر شاہ سوری نے محروم کر دیا تھا۔ پھر جب وہ ایرانی فوجوں کی مدد سے ظفر یاب ہو کر ہندوستان کی سلطنت پر قابض ہوا تو یہ بے وفا ہیرا اس وقت شیر شاہ سوری کے فرزند سکندر سوری کے تاج کی زینت تھا، جو دوبارہ ہمایوں کے تاج کی زینت بنا، لیکن اسی کی نحوست کے سبب دارالمطالعہ کی سیڑھیوں سے گر کر ہلاک ہوا۔ بالآخر یہ محمد شاہ کے تاج کی زینت بنا، جسے افغان فوج نے نوچ کر اپنے سردار نادر شاہ کے قدموں میں ڈال دیا۔ نجومی کے جواب سے نادر شاہ درانی کے علاوہ دیگر سردار بھی سنجیدہ ہو گئے۔ لیکن ایک چہرے پر مسکراہٹ اب بھی موجود تھی اور وہ تھا احمد شاہ ابدالی، اپنے وقت کا مایہ ناز اور صاحب تدبیر شخص۔ اس نے نادر شاہ کو افسردہ حالت میں دیکھا تو اٹھ کر کہا، سلطان معظم، کیا پتھر بھی کسی کی تقدیر بدل سکتے ہیں؟ اگر ایسا ممکن ہوتا تو ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دست مبارک سے خانہ کعبہ میں آویزاں سینکڑوں بتوں کو توڑ کر اس بدعت کو ختم نہ کر دیتے۔ اس سرزمین پر انسان خلیفت اللہ اور اس کا نائب ہے۔ انسان اپنے کردار، افعال اور تدبیر سے اپنی تقدیر بناتا ہے۔ کیا خدا نے انسان کو خود مختار نہیں پیدا کیا؟ انسان کو نیکی اور بدی دونوں راستے قدرت نے بتائے ہوئے ہیں۔ انسان کو نیکی اور بدی دونوں راستے قدرت نے بتاتے ہوئے واضح طور پر ارشاد کیا ہے کہ نیکی کی راہ پر چلنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کا باعث اور بدی کی راہ پر چلنے والے اس کے عذاب کا شکار ہوں گے۔ یہی تقدیر امم ہے، یہی مشیت یزدی ہے۔
انسان پر اس کے اعمال کے علاوہ کوئی چیز غلبہ نہیں پا سکتی۔ پتھر تو بڑی ہی حقیر شے ہے۔ احمد شاہ کے خاموش ہوتے ہی قاضی القضاء انعام الحق درانی نے اٹھ کر کہا، سلطان معظم، مجھے احمد شاہ ابدالی کے افکار و دلائل سے اتفاق ہے، اس کے باوجود کہ چند علماء دین کا خیال ہے انسان خود مختار نہیں بلکہ ہر چیز انسانی فعال اس کی پیدائش سے قبل اس کی تقدیر پہ لکھا جا چکا ہے۔ چونکہ پروردگار عالم عالم الغیب ہے، اس لیے انہیں پہلے سے علم ہے کہ فلاں شخص فلاں موقع پر فلاں حرکت کا مرتکب ہوگا، اسی لیے وہ پہلے سے تحریر کیا جا چکا ہے۔ لیکن اس کے باوجود انسانی تقدیر کا مالک نہ کوئی پتھر تھا اور نہ ہی کبھی اس میں یہ طاقت ہو سکی ہے۔ ہر قسم کی تعریف صرف خداوند کریم کے ہی لیے ہے جو ہر چیز پر قادر ہے۔ آپ اس پتھر کو تاج شاہی کی زینت بنا دیں، یہ نہ تو کوئی نفع ہی پہنچا سکتا ہے اور نہ ہی نقصان۔ دلائل پیش کرنے کے بعد قاضی صاحب اپنے نشست پر بیٹھ گئے تو دربار میں ایک دفعہ پھر سناٹا چھا گیا، لیکن جلد ہی اس خاموشی کو توڑتے ہوئے نادر شاہ درانی نے اپنی باروب آواز میں حکم دیا، اس ہیرے کو تاج شاہی کی زینت بنا دیا جائے۔ اس کے ساتھ ہی نادر شاہ نے دربار کے برخاست ہونے کا اعلان کر دیا اور خود تخت طاؤس سے اٹھ کر محل کے اندر چلا گیا۔ نادر شاہ نے محل میں داخل ہوتے ہی اپنے بہادر شاہ کو طلب کیا جو آج کے دربار میں غیر حاضر تھا اور جو ابھی تک اپنے حرم میں موجود اپنی نئی نویلی دلہن کے پاس تھا۔ اس کی شادی بھی نادر شاہ نے ہندوستان سے لوٹتے وقت شہزادے کام بخش کی پوتی گلنار سے کر دی تھی۔ بادشاہ کا حکم ملتے ہی شہزادہ فوراً باپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ وہ دربار میں غیر حاضر ہونے کے سبب دل ہی دل میں خوف زدہ بھی تھا، اس لیے کمرے میں داخل ہونے کے بعد اس نے باپ سے آنکھیں ملانے کی بجائے چرانے میں ہی عافیت سمجھی۔ نادر شاہ نے قدر برہم انداز میں اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، شہزادے، راہ رسم و شاہبازی کی چھوڑ کر حرم آباد کر لو گے تو سلطنت برباد ہو جائے گی۔ بہادر سردار تمہیں کرگسوں میں شمار کرنے لگیں گے۔ جو بہادر تلوار کی دھار سے پیار نہیں کرتے ان کے ہتھیار زنگ آلود ہو جاتے ہیں اور تم یہ بات جانتے ہو۔ بہادر افغان سردار طاقتور حاکم کے سامنے ہی سر جھکاتے ہیں، انہیں آنکھوں کو خیرہ کر دینے والے ہتھیاروں کی چمک پسند ہے۔ شیر کی طرح سے میدان جنگ میں دھاڑنے والا بادشاہ ہی ان کو محکوم بنا کر رکھ سکتا ہے۔ ہم جلد ہی تمہیں حرم کے نرم بستر سے اٹھا کر میدان جنگ میں بغاوت فرد کرنے کے لیے روانہ کرنا چاہتے ہیں، جاؤ جا کر تیاری کرو۔